الرحیم عوام کے درمیان پائے جانے والے وہ مشہور اور غلط مسائل کے ازالے کے سلسلے میں آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ تعویذ کے بارے میں ہے، اور تعویذ کے متعلق آج ہمارا 11 سے لے کر 15 مسئلے تک ذکر ہوں گے۔ تعویذ کے متعلق بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ ناجائز ہے، حرام ہے، اور دلیل کے طور پر حدیث مبارکہ پیش کرتے ہیں کہ من علق تمیمۃ فقد اشرک، کہ جس نے بھی تعویذ کو لٹکایا اس نے شرک کیا۔ حالانکہ یہ اس حدیث کی حقیقت سے ناواقفیت کی صورت میں یہ بات وہ کہتے ہیں، حالانکہ حدیث ہے لیکن حدیث کا وہ معنی نہیں جو لوگ بیان کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ تعویذ جائز ہے مگر 3 شرطوں کے ساتھ۔ فتح الباری کے اندر یہ بات لکھی گئی ہے کہ 3 شرطیں کون سی ہیں؟ نمبر 1، اللہ کے کلام یعنی قرآن مجید سے ہو اس کے الفاظ، یا اللہ کے اسماء و صفات سے اس تعویذ کے الفاظ ہو۔ نمبر 2، وہ تعویذ کے جو الفاظ ہو وہ عربی زبان پہ ہو، اگر عربی زبان نہ ہو کسی اور زبان میں ہو تو اس الفاظ کے معنی معلوم ہو۔ تیسری بات تعویذ کے جواز کے سلسلے میں وہ یہ ہے کہ تعویذ یہ اس کو مؤثر نہ سمجھے، بلکہ مؤثر حقیقی وہ اللہ کی ذات ہے، بلکہ یہ تعویذ اپنے لیے ایک سبب سمجھے۔ اس سلسلے میں 12واں مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کا یہ ذہن اس طرف گیا ہوا ہے، جو بھی شرط کے اندر آ گئی ہے کہ سب کچھ یہ تعویذ سے ہوتا ہے، ہم ٹھیک ہوتے ہیں، یا ہم پر اگر رزق کے دروازے کھلتے ہیں یہ اس تعویذ کی وجہ سے ہے۔ یہ بات غلط ہے، یہ اللہ کی توحید کے خلاف ہے۔ مسائل میں سے 13ویں نمبر پر جو لوگوں کے درمیان جو مسئلہ پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے تعویذ کے معاملے میں اتنی غلو اختیار کر رکھی ہے کہ اس کے مقابلے میں دعا کو کچھ اہمیت ہی نہیں دیتے، دعا کو مؤثر ہی نہیں سمجھتے، حالانکہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا حکم ہے، اور ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مانگنے کا حکم ہے، اور دعا کو عبادت کا مغز قرار دیا گیا ہے۔ اور جو تعویذ کے ذریعے یا عاملوں کے ذریعے جو علاج ہوتے ہیں اس کا اکثر تعلق عملیات سے نہیں ہوتا بلکہ وہ خیالات سے ہوتے ہیں۔ اس مسائل کے سلسلے میں 14ویں نمبر پر جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ بعض عاملوں نے اپنی دکان کی حفاظت کے لیے یہ مسئلہ بنا رکھا ہے کہ جب تک اجازت نہ ہو تو عمل چلتا ہی نہیں ہے۔ یہ فضول قسم کی بات ہے، اس کا اثر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ 15ویں نمبر پر جو مسئلہ ہے اور وہ اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ اجازت لینے کا اب یہاں تک کہ لوگ مناجات اور وہ دعائے معصورہ جن کا حکم دیا گیا ہے اس کے پڑھنے کی بھی اجازت مانگتے ہیں۔ لوگ یہاں تک آ گئے ہیں کہ قرآن کریم کی مقدس آیتوں کو ایک جگہ جمع کر کے بزرگوں نے یا اولیاء اللہ نے کچھ ایسی کتابچے تیار کیے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی اجازت بھی لینا ضروری